من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلی بات، اور آپ جانتے ہیں کہ میری بات دھیان سے سننے سے سمجھ میں آتی ہے، قصے کہانی نہیں، اوپری اور ویسی بات نہیں، بلکہ وہ علم کی بات ہوتی ہے، علمی بات ہوتی ہے۔ بزرگوں، ایمان نام ہے یقین کا، اور یقین بھی ایسا جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، بلکہ اگر کوئی شخص شک و شبہ پیدا بھی کرنا چاہے تو بھی اس کے کہنے سننے سے بھی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کم علمی، نا سمجھی، نا تجربہ کاری کی بنا پر قرآن پاک کی، حدیث پاک کی تعلیم سے ہمارے یہاں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ دین والے یعنی مسلمانوں کے عمل سے شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، علماء کے عمل سے شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے اگر شک و شبہ پیدا ہو جاوے تو اس کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ وہ شک و شبہ ہمارے دل میں جگہ نہ پکڑ لے، ہمیں اس کا ایسا یقین نہ ہو جاوے کہ پھر ہم ہی خود اس کو کہنے لگے، دوسروں کو بتانے لگے، دوسروں کو سمجھانے لگے۔ اور شک و شبہ دور کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو، علماء سے پوچھ لیا کرو۔ تو شک و شبہ دور کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو بات دل میں آوے اس کو لیے مت پھرو اور کسی صاحب علم سے وہ بات پوچھ لو۔ جی دوستو، شک و شبہ دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو محض وسوسہ ہوتا ہے، یوں کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنت باللہ، اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لو، اچھا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ تقوی کا کلمہ ہے، تقوی کا کلمہ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، کلمہ توحید، کلمہ تقوی، کلمہ ایمان، کلمہ طیبہ، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ تو اس کی کثرت سے بھی وہ وساوس اور شکوک و شبہات خود ختم ہو جائے۔ اور بھی کچھ طریقے ہیں جو خاص طور سے سوال کرنے والوں کو بتائے جاتے ہیں وقت پر۔ بہرحال شک و شبہ سے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بات ہے یہاں پر، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ایسا بھی کوئی کہہ سکتا ہے، ایسی بھی بات ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں فضائل صدقات میں آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت بہت ثواب پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے۔
یاد ہے آپ کو مثل الذین ينفقون فی اموالہم کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. یہ آیت شریفہ تفسیر بھی آپ نے سنی، پچھلے ہفتے میں بھی سنی تھی، اب کے بھی سنی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو ایک کے 700 تو کم سے کم دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ جتنا دے دیں وہ الگ ہے. ایک دوسری آیت شریفہ آپ نے مشہور آیت شریفہ پڑھی سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض کئی گنا بڑھا چڑھا کر کئی گنا واپس کرے. یہاں بھی پتہ نہیں وہ کتنا واپس کرے گا. اسی طریقے سے پچھلے ہفتے بلکہ 2 ہفتوں میں آپ نے ایک آیت کی تفسیر سنی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہاں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے یعنی زکوٰۃ نہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی دھمکی دی ہے، جو دو ہفتوں میں آپ نے سنی ہے. تو اسی طریقے سے جب قرآن پاک کی کوئی آیت یا نازل ہوتی جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا، ترغیب دی جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، تو منافقین لوگ اور جن میں بڑی تعداد یہود کی تھی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شان تک میں گستاخی کر بیٹھے، اور یہاں تک کیا کہہ بیٹھے ہیں اللہ میاں تو بالکل ہی کنگال ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ہر ٹائم ہمارے سے مانگتا رہے. اللہ تو بالکل ہی کنگال ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ہر وقت ہمارے سے ہی مانگتا رہے. یہ گستاخی کر بیٹھے. اب دیکھو اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بھاری بات ہے. ہاں. اسی طرح کا ایک جملہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بات برداشت نہیں ہوئی. یہ بات جو ابھی آپ ترجمے میں سنیں گے اور جو میں نے آپ کو بتائی ہے برداشت نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے زور سے تھپڑ مار دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باوقار آدمی تھے، بہت باوقار آدمی تھے، تو ان کو تو کہنے کی کچھ ہمت نہیں ہوئی، نہ اس کو نہ اس کے دوستوں کو، ساتھیوں کو، حمایتیوں کو. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی کہ ابو بکر نے مجھ کو خواہ مخواہ ایک تھپڑ مارا. تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی جس کا ترجمہ تفسیر بھی آپ سنیں گے. ہاں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی شان میں اس نے بڑی زبردست گستاخی کی. اگر ابو بکر نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا تو کوئی حرج نہیں کیا، ابو بکر نے کوئی غلط نہیں کیا. اب ترجمہ کرو، تفسیر کرو، سنو، اس کے بعد اس سے متعلق کچھ اور باتیں عرض کروں گا جس سے ہمیں انشاءاللہ العزیز آج کے موجودہ حالات میں بہت رہنمائی ملے گی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں. یہ کیوں کہا؟ وہ جو ابھی پس منظر آپ نے سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک دھمکی سنائی. کیا فرمایا؟ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم نے اس کو لکھ لیا ہے. بس یہی فرمایا.
آگے کوئی دوسرا جواب نہیں دیا، کوئی دوسری سزا نہیں سنائی، کوئی دوسری دھمکی نہیں دی. اور جب لکھ لیا گیا تو اسی سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ ایک دن حساب چکتا کیا جائے گا، ایک دن حساب پورا لیا جائے گا اور حساب چکتا کیا جائے گا. یہ ظاہر بات ہے کہ بڑی گستاخی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کی ایسی گستاخیاں نہیں لکھی، یہ تو لکھی لی، یہ ایسے گستاخ ہیں کہ ان کی دوسری گستاخیاں بھی ہم نے لکھ رکھی ہیں اپنے ہاں، وہ بھی ہمارے ہاں رجسٹر میں ریکارڈ ہیں، موجود ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ہم نے ان لوگوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیا ہے، وہ بھی لکھ رکھا. یہاں ان دونوں باتوں کو ساتھ اسی لیے ملایا ہے کہ یہ نہ انبیاء کو بخشتے اور نہ اللہ کو بخشتے. اللہ کی شان میں یہ گستاخی جو تم سن رہے ہو، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں تو کیا کیا نہیں کی، اس سے آگے بڑھ کر انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، ہم نے وہ بھی لکھ رکھا. کی فرمایا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان کو ایک دن کہیں گے کہ یہ جلانے والا عذاب چکھو. ان گستاخیوں کا جو حساب کیا جائے گا، اس میں جو سزا ہوگی، اس وقت ہم کہیں گے کہ چکھو یہ. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یہ عذاب وہی ہے، چاہے تو یوں کہہ لو، یا یوں کہہ لو یہ عذاب انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے کیے ہیں، اور یہاں پہلے سے ہمارے یہاں ریکارڈ ہے، لکھے ہوئے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے، اللہ کے بندے نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بندے نے گناہ کیا ہو اس گناہ پر اس کی قانون میں جتنی سزا بنتی ہے اس سے زیادہ سزا دے دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس عمل کی سزا نہیں بنتی اس پر بھی سزا دے دے. لہذا ان اعمال کی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان کو سزا ہوگی تو واقعی یہ سزا کے لائق اعمال ہے. دوستو بات پوری ہو گئی یہاں تک. مختصر سے وقت میں بات لمبی اگر ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو پاتا، اس لیے میں دوسری باتیں اور چھوڑ کے آج کے حالات پر میں تھوڑی سی بات کروں گا. ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے، اللہ معاف کرے میں جملے بولنا نہیں چاہتا، مسجد میں آتے ہی تو چاہیے اے سی. اور رہی بات پنکھوں کی، ایک آئے گا وہ اس کے نیچے پڑے گا، دوسرا آئے گا وہاں نہیں پڑنے گا، وہ یہاں آگے پنکھا، دوسرا پنکھا کھول کے اس کے نیچے پڑے گا، اور تیسرا آئے گا وہ اس کے برابر میں نہیں کھڑا ہونے گا، وہ تیسرا پنکھا کھول کے وہ وہاں کھڑا ہوگا. ایک دن 2 دن پانی گرم نہ ہوا تو شور مچا دیں گے مسجد میں. اور مسجد میں دیتے کیا ہیں جناب؟ بس جو کچھ دیں، لیکن بہرحال بیچارہ متولی مانگتا مانگتا تھک جا، اور امام صاحب مانگتے مانگتے شرمندہ ہو جا، لیکن مسجد کا خرچ نہیں چل پاتا. ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ سب لوگ یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ یہ تو امام صاحب اپنے واسطے مانگ رہے، متولی صاحب تو اپنے واسطے مانگ رہے.
کچھ اسی طریقے کا خیال ہے بھائی۔ ان مسجدوں میں تو جو کچھ آمدنی ہو رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے خرچ ہو رہی ہے، پھر ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں ہے جیسا کہ یہ آپ کے فقیر ہوں، آپ کے گھر پر در در مانگنے کے واسطے جامع۔ اپنی مسجدوں کا ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ کیوں خیال کریں اس بات کا کہ جب مولوی صاحب 10 روپے دیں گے تو میں بھی وہ 15 دے دوں گا۔ نہیں، اپنی مسجدوں میں مسجد کے جو ضروری کام ہیں اور خاص طور سے وہاں تک جہاں تک نمازیوں کی سہولت ہے، دل کھول کر خرچ کرو۔ ہاں، جہاں فضول زیب و زینت ہے وہاں اگر آپ خرچ نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ یہاں میں نے اتنی بات سنائی ہے کہ ہم لوگوں کا حال تقریباً سب جگہ یہ ہے جیسا کہ مؤذن صاحب، امام صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہوں یا متولی صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہوں اور ان کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ اور رہی بات مدرسے والوں کی تو بھائی ان کا تو ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ان لوگوں تو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ اس بات سے میں بھی انکار نہیں کرتا کہ ان میں بہت سارے لوگ غلط ہیں، بہت لوگ غلط ہیں، اس کا میں بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ چونکہ ہم اندر کے لوگ ہیں اس لیے ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا، آپ کا، ہر شخص کا فرض یہ ہے کہ جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے اور وہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتا تو کم از کم ہم اتنی تو تحقیق کر لیں کہ بھئی یہاں صحیح خرچ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، یہاں صحیح کام ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم یہ تحقیق کرنے کے بعد وہیں پہنچائیں تاکہ ان لوگوں کو سہولت بھی ہو اور آپ کا پورا پیسہ اسی کام میں لگے جس میں آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں تو ایک سفیر رکھا جائے گا، اس کو بھی تنخواہ دینی پڑے گی، اس کو سفر خرچ بھی دینا پڑے گا، اس کو کھانے پینے کا بھی خرچہ دینا پڑے گا، وہ بہت سارا تو آپ کا اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ تحقیق کر کے جہاں صحیح کام ہو رہا ہے، جہاں صحیح خرچ ہو رہا ہے وہاں خود پہنچاؤ اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنا گھر بنا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے بچوں کی دکان تجارت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے، یہ علماء امت کے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، امت کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور امت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ اور میرے بھائی، اگر وہ آپ کی مصلحت کی وجہ سے یا اپنی مصلحت کی وجہ سے کسی کو آپ کے پاس بھیجیں تو میرے دوستو ان کا اکرام کرو ان کا، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا برتاؤ ہرگز مت کرو جس سے ان کی توہین ہوتی ہو۔ ہاں، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ پہلے تحقیق کر لو، جہاں صحیح خرچ ہو رہا ہو، صحیح کام ہو رہا ہو وہیں دو۔ وہاں سے جب کوئی آدمی آوے اس کو عزت سے، احترام سے بٹھاؤ اور اس کو آرام پہنچاؤ، کھانے کا، ٹھہرانے کا، اور عزت کے ساتھ اس کو جو دینا ہے آپ کو وہ دو۔ لیکن بہرحال ایسا نہ کرو کہ جیسا کہ ہم ان کو بھیک دے رہے ہوں۔ اس سے دین ہی کی توہین ہوتی ہے، امت کی توہین ہوتی ہے، اور اگر بات آگے تک جاوے تو اللہ تک پہنچتی ہے۔ یہ بات پوری ہو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی بات، اور اس کو میں بالکل سادہ انداز میں بتاؤں گا آپ کو، بالکل سادے الفاظ میں۔ جب بہو کو رہنا نہیں ہوتا تو وہ کڑیوں میں سانپ بتا رہا ہے۔ یہ ہماری اور آپ ہی کی ایک کہاوت ہے جو آپ بار بار سنتے اور بولتے رہتے ہیں۔ تو
کسی بھی سبب سے یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ وہ آپ کے نبی ہونے کو دوسروں سے کہیں زیادہ پہچانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ایمان نہیں لاتے تھے صرف حسد کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ دنیا کی کچھ محبت تھی کہ اب تو ہم پڑے بیٹھے ہیں ربی اور فلاں فلاں، اور لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں آ کر، پھر اگر ہم محمد پر ایمان لے آئے تو ہمیں تو دین کی خدمت کرنی پڑے گی، محمد کا حکم ماننا پڑے گا، تو ہم تو ایمان لاتے نہیں۔ حالانکہ وہ جانتے پہچانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب ان سے بات چیت کی جاتی تھی، گفتگو کی جاتی تھی، اور ان کو لاجواب کر دیا جاتا تھا، تو وہ آخر میں کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا یہ معجزہ ہے اور ان کی یہ بات ہے اور ان کی یہ بات ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ایسا معجزہ دکھاوے کہ آسمان سے ایک آگ اترے اور وہ صدقے کے مال کو جلا کر ختم کر دے، تو اس پر تو ایمان لاؤ، اور اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان نہ لاؤ۔ اور محمد کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، اس واسطے ہم محمد پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میری سادی سی گفتگو سے آپ اصل بات سمجھ گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا ایسی باتیں سن کر جو اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بھی دماغ گھوم جاتا ہے، ان کو بھی شک پیدا ہو جاتا ہے، اور جو کچے پکے ہوتے ہیں وہ تو پھسل ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس قسم کے بیہودہ اشکالات، بیہودہ شبہات کا جواب دیتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور ٹھیک ہے بھائی، جو تم کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا تمہارے سے کہ جب تک یہ معجزہ نہ دکھاوے، آگ والا معجزہ نہ دکھاوے، اس وقت تک تم ایمان نہ لاؤ۔ تو یہ بتاؤ، اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، تم ان پر کیوں نہیں ایمان لائے؟ تمہارے بات کے مطابق تمہیں ان پر تو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا کہ بیہودہ ویسے خواہ مخواہ کے عذر ہیں، اصل تو اندر کچھ اور روگ ہے، اصل تو یہی ہے کہ ایمان نہیں لانا بس۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ہم اس پر ایمان، کسی رسول پر ایمان نہ لاویں حتیٰ کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا لے۔ ہاں، اگلی بات آپ تم ملا لو اس کے ساتھ، اور محمد نے ایسی کوئی قربانی پیش نہیں کی، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے جواب دیا، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، آپ فرما دیجئے گا کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے ہیں جو اپنے اپنے معجزات لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہے، اور یہ بھی معجزہ لے کر آئے ہیں جس معجزے کا تم ذکر کر رہے ہو، تو تم ان پر ایمان نہیں لائے، تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا؟ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ان پر ایمان لانا چاہیے تھا، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے پھر ان کو قتل کیوں کر دیا؟ ان پر تم ایمان نہیں لائے۔ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ یہاں میں وہ سب پچھلی باتیں جو آپ نے ابھی سنی تھی ان کو ان کے ساتھ ملا لو، شامل کر لو، ایک بات اس کے ساتھ نئی اور سن لو۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر اور آج تک
اسلام پر، مسلمانوں پر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے آگے بڑھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج ہی ہیں، ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ایسا پکا سچا ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کہے ہمارے ایمان میں ذرہ برابر خلل نہ آوے، ذرہ برابر فرق نہ آوے، ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں گے قرآن پاک کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور جب ہم حدیث پاک کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز قرآن پاک سے، حدیث پاک سے ہی ہمیں ان لوگوں کے ہر اشکال کا جواب مل جاوے گا، ہر اعتراض کا جواب مل جاوے گا جو آج کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کا، حدیث پاک کا اتنا علم حاصل کرنا چاہیے، اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ہر کسی کے اعتراض کا، ہر کسی کے اشکال کا جواب دے سکیں، تاکہ اپنا ایمان بھی محفوظ رہے اور دوسروں کا ایمان بھی محفوظ رہے، اور نئے ایمان میں داخل ہونے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن یہی نہیں رکنا ہے، تھوڑا سا آگے اور چلنا ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ نے انسانوں کو الگ الگ بنایا ہے، نہ تو ہر کسی کی اتنا ذہن، اتنی عقل، اتنی سمجھ کہ وہ قرآن پاک کا ایسا پورا پکا بھرپور علم حاصل کرے کہ بات کا جواب دے دے، نہ ہر کسی کے پاس اتنی فرصت، اس واسطے کہ آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا، جو علمی کام کرنے والے ہیں انہیں تجربہ ہے۔ ہم اپنا ایک کام کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور آ کے کوئی سلام کر دے، بس اور کچھ نہ کرے، سلام کر دے، بس پوچھو نا خون اتنا پھونکے کہ ایک ٹوپا نہیں باقی رہتا جسم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سلام نے 1 گھنٹے کی محنت ضائع کر دی، 1 گھنٹے کی محنت ضائع کر دی ایک سلام نے۔ ہاں، تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ علم کے واسطے اور خاص طور سے گہرے علم کے واسطے اتنی یکسوئی چاہیے کہ اس میں کاروبار کی گنجائش نہیں، اور جس شخص کے دماغ میں گھوڑے، گدھے اور کیا بھرے رہتے ہیں نا، وہاں علم نہیں ٹھہرتا۔ میں آپ کو چلو تھوڑی سی اپنی تعریف کر لوں بس، اور کیا کروں۔ ہاں، میں نے کل ایک چیز خریدی تھی، کتنے میں خریدی تھی مجھے معلوم نہیں، کیا بھاؤ دال خریدی تھی، کیا بھاؤ آلو خریدے تھے مجھے یاد نہیں، یہ ہے۔ اور الحمدللہ آج سے 20-30 سال پہلے کی پڑھی ہوئی بات مجھ سے آپ پوچھو، میں بتاؤں گا آپ کو۔ الحمدللہ 38 سال قریب پڑھایا، اور اس زمانے کا جو علم محفوظ ہے آج ہم بغیر کتاب دیکھے جواب دیتے ہیں، بغیر کتاب دیکھے ہم واعظ تقریر کرتے ہیں، بغیر کتاب دیکھے ہم تفسیر کرتے ہیں۔ بس میں آپ کو اپنی تعریف کی وجہ اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہن یکسو ہوتے ہیں اور علم میں لگے رہتے ہیں، ان کے تو ذہن میں باتیں محفوظ رہتی ہیں اور وہ بات کو سمجھتے ہیں، اور جن کے دماغ میں وہی دال آٹا اور فلاں گھسا رہتا ہے نا، وہ تو چاہے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب کے عہدے پہ ہوں، وہ انہیں کچھ نہیں پتا، ان کے دماغ میں تو وہی گھسا رہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اتنی فرصت نہیں، اور جو اس کام میں لگے گا اس کو پھر کاروبار کرنے کی اور دوسری چیزوں کی فرصت نہیں۔ آپ کو اپنے دین کی حفاظت کے واسطے ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے جو آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کریں،
اور اسلام پر کوئی اشکال ہو، شریعت پر، دین پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے کسی صحابی پر، صحابیہ پر کوئی اعتراض ہو، اس کا جواب دے سکیں۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آوے اس کا صحیح حکم قرآن و حدیث سے بتا سکیں وہ، یہ۔ اور اس میں کیا ہے؟ آپ کے بس میں تو پیسہ ہی خرچ کرنا ہے، تو ایسے مدارس کی خوب مدد کیجیے اور ایسے علماء کی خوب مدد کیجیے، یہ آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ کیا وقت ہوگا؟ کیا میں اچھا نماز 9 بجے ہوئی تھی۔ ایک چھوٹی سی آیت شریفہ ہے، میں اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ دیکھو اب اگلی بات سنو اور اگلی آیت شریفہ سنو۔ جب اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراض ہوتا ہے، ان کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، ہے تو ہے نہیں عیب لیکن بیان کر دیے جاتے ہیں، تو قریب قریب ہر سچے مسلمان کو دکھ ہوتا ہے۔ یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی تسلی کرنے کے واسطے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی۔ آپ اس کا ترجمہ کریں، مطلب خود سمجھ آئے گا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو یقیناً جو رسول آپ سے پہلے آئے ہیں دلیلیں لے کر، معجزے لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن اور کتابیں لے کر، ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ان محروم لوگوں کا، بدبخت لوگوں کا تو یہ شیوا ہمیشہ سے رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جھٹلاتے ہیں، لہذا اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر گھلنے اور پگھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طبعی طور پر غم و تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو جلدی ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو لے کر مت بیٹھیے۔ یہ دستور تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور کافروں کا اور جھوٹے لوگوں کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ بھی بات ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ہم سب لوگوں کے لیے تسلی ہے، اس میں علماء کے لیے خاص طور سے تسلی ہے، اماموں کے لیے خاص طور سے تسلی ہے۔ غیر مسلم لوگ ہمیشہ اسلام پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے، ان کا تو طریقہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، لہذا اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ اور زیادہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے دین میں ان کے کہنے کی وجہ سے شک و شبہ تو ہرگز مت کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ماشاءاللہ یہاں علماء بھی موجود ہیں، امام صاحب کو تنخواہ تو چاہے جتنی دیں، تھوڑی دیں زیادہ دیں، لیکن بہت سے لوگ دھمکاویں بہت، اور ہر بات میں ٹانگ اڑانا، ہر بات پر اعتراض کرنا، بس کچھ لوگوں کا شیوا رکھا ہے۔ نماز کچھ تھوڑی سی زیادہ پڑھا دی، قرآن شریف کچھ زیادہ پڑھ دیا تو اعتراض، اور کم پڑھ دیا تو اعتراض، دعا کم کروا دی تو اعتراض، اور زیادہ کروا دی تو اعتراض، بس اعتراض یعنی بہانہ چاہیے، یہ ہے۔ تو میں کسی اور کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان سب باتوں کو برداشت کر لیا کرو، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے یہ۔ اور ان کو بھی کہہ دوں تھوڑا سا، ہاں دیکھو یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ہاں جو اہل علم ہیں، جو تجربے کار ہیں، اور وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، تو وہ آگاہ کر دیں، متنبہ کر دیں، تو ان کا تو حق ہے، لیکن ہر کسی کو بولنے کا حق
نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، احترام کی کتاب ہے، اس پہ ہم دوسرا قرآن پاک رکھ دیں، تیسرا قرآن پاک رکھ دیں، چوتھا قرآن پاک رکھ دیں تو کوئی بے حرمتی نہیں، لیکن اس پر موبائل رکھ دیں تو بے حرمتی ہے، کوئی دوسری کتاب رکھ دے تو بے حرمتی ہے، کوئی دوسرا سامان رکھ دے تو بے حرمتی ہے۔ اگر عالم کو سمجھا دے، اس کی غلطی پکڑ کر اس کو آگاہ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور عالم ہونا بھی ضروری نہیں۔ مثلا مسجد میں سمجھدار ذمہ دار آدمی ہیں اور وہ امام صاحب کو اس کی غلطی کمی کوتاہی پر متنبہ کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو صورتحال ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اور وہ میں نے آپ کو بتائی بھی ہے، تو وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک حدیث پاک سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے والا ہے، اب جو اس کی توہین کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ حدیث پاک ہے، یہ کہو تو کھول کے دکھا دو۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔